قال الله الحكيم في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. ارشاد خالق کائنات ہو رہا ہے کہ جب میں اس جسم میں جس کو تیار کر رہا ہوں، آدم کا جسم، اور اس میں اپنا فیض ڈال دوں، فقعوا لہ ساجدین، تو تم سب کے سب سجدہ کر جانا. کل اس پہ گفتگو ہوئی تھی کہ کیسے اللہ سے قریب ہوں. شیطان نے انکار سجدے سے نہیں کیا تھا، حکم سجدہ سے کیا تھا. کل اس پہ تفصیلی گفتگو ہوئی کہ شیطان سجدے کا منکر نہیں تھا. توحید کے مسئلے میں شیطان سے بڑا توحید والا کوئی نہیں، مگر جس توحید کو اس نے سمجھا تھا اور جس توحید کو اللہ نے سمجھانا چاہا، اس میں اتنا فاصلہ تھا کہ وہ کافر ہو گیا. وہ کافر کل ہوا تو ایسا نہیں ختم ہو گیا، آج تک وہ توحید کی لڑائی چلی آ رہی ہے. وہ توحید غلط سمجھنے کا نتیجہ ہے کہ شیطان 6000 سال عبادت کر کے نکالا گیا. 6000 سال سجدہ کرنے والا ابلیس، فخرج نکل جاؤ، سجدہ کام نہیں آیا. 6000 سال کا سجدہ، توحید تھی منکر نہیں تھا توحید کا. وہ تو 6000 سال کا سجدہ کام نہیں آیا اور توحید کا دعویٰ تھا اس کے یہاں. آج بھی دنیا میں دیکھ لیں آپ، توحید کا دعویٰ ہے. آپ پہنچ جائیں جیسے روضہ رسول پر، بدعت، شرک، توحید شروع ہو جائے گا. ابھی آپ جائیں، مکے جائیں، مدینے جائیں، آپ کے ہر قدم پر ایک آواز آتی پیچھے، شرک شرک شرک. یہ توحید کے خلاف ہے. یہ جو شرک و شرک کی بات ہے، یہ نئی بات تو نہیں ہے، بات وہی ابلیس والی ہے. بات وہی ابلیس، لفظوں کو بدل دیا گیا ہے. ابلیس مسلمان رہ کے کافر ہو گیا، اور یہ سب بظاہر کہتے ہیں مسلمان ہیں کافر سب، لہذا دوسروں کو مشرک کہہ رہے ہیں. شرک کیوں شرک ہے؟ کہا یہ توحید نہیں ہے، ادھر مت جاؤ، یہ توحید نہیں، یہ نہ کرو توسل، توحید، یہ توحید کچھ توحید نہیں. توحید ہے کیا؟ صرف اللہ. میں کہا یہ تو شیطان کے یہاں بھی تھا، یہ تو ابلیس کے پاس بھی تھا، صرف اللہ. اگر توحید کو سمجھنا ہے تو ابلیس کے پاس تھا. 6000 سجدہ کرنے والا، 6000 سال. اس نے کہا ہم عبادت تیری کریں، تیرے علاوہ کسی کی نہیں کریں. تو کہہ بھی دے نہیں کروں گا. مسئلہ تو یہی تھا نا کہ میں تیری عبادت کروں گا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، تم بھی وہ بھی کہہ رہا تھا، ایاک نعبد، اے اللہ تیری عبادت کروں گا، اور ایسا موحد ہوں، ایسی توحید رکھتا ہوں کہ اگر تو کہہ بھی دے کہ میں ان کا سجدہ میں نہیں کروں گا، تو تیرا ہی کروں گا. اللہ نے کہا یہی تو نہیں چاہتا، تیرا میرا نہیں چلے گا، جو میں کہوں گا وہ چلے گا، جو میں کہوں گا وہ کرو. تم یہ مت دیکھو سجدہ آدم کرو، دیکھو حکم خدا کیا ہو رہا ہے. تو اللہ نے سجدے کا ایک معیار دیا کہ سجدے کا معیار سر جھکانا نہیں ہے، حکم کی تعمیل کا نام ہے. اب یہ حکم کی تعمیل آدم کے لیے ہو جائے، یہ حکم خدا ہے. تو جو چیز سجدے سمجھ میں آئی، قربتاً اللہ، جو میں نے کل گفتگو کی تھی کہ قربتاً اللہ، جو حضرات کل نہیں تھے وقت میں تفصیلی گفتگو میں نکل کی تھی کہ قربتاً اللہ ہے کیا. ابلیس نے کہا قربتاً اللہ، اللہ نے کہا نہیں، یہ قربتاً اللہ نہیں ہے. سب سے پہلی لڑائی دنیا میں انسان کے آنے کے بعد لڑائی قربتاً اللہ پہ ہوئی ہے. اور اس سال میں جہاں عشرے میں رہوں گا، میں نے موضوع بنایا ہے قربتاً اللہ. سب سے پہلا قتل قربتاً اللہ ہوا ہے.
سب سے پہلا انسانیت کا قتل قربتاً اللہ کے موضوع پہ ہوا ہے، پراپرٹی پر نہیں، جائیداد پر نہیں، منصب عہدے کے لیے نہیں، تخت و تاج کے لیے نہیں، قربتاً اللہ کے لیے جنگ ہوئی، پہلی جنگ۔ نہ اسکول تھا کہ خراب کرتا، نہ کالج تھا کہ برباد کرتا، نہ میڈیا تھا خراب کرتا، نہ یوٹیوب نہ فیس بک خراب کرتا، نہ ٹیلی ویژن، نہ تو کوئی ماں پاک، نہ محلہ، کچھ نہیں تھا۔ آدم اور دو بیٹے ان کے، جناب آدم، ہوا اور دو بیٹے، اور یہاں جنگ ہو گئی قربتاً اللہ کی۔ کسی اور چیز پہ نہیں جنگ نہیں، بھائی بھائی کی جنگ ہو رہی ہے، بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے قربتاً اللہ کے اوپر۔ قرآن کا اعلان کر رہا ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدم، اے پیغمبر ان کے سامنے آدم کے دونوں بیٹوں کی بات کو بتائیں، ان کو بتائیں کیا؟ اذ قربا قربانا، جب دونوں نے اللہ سے قریب ہونے کے لیے قربانی پیش کی۔ اذ قربا قربانا، قرآن کہہ رہا ہے دو بھائی ہیں اور دونوں قربتاً اہل اللہ اپنی قربانی پہ۔ قربانی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو بقرعید میں قربانی ہوتی ہے بیچارہ اس کا نام رکھ دیا، گائے بھینس بکری کا نام رکھ دیا ہے، اس کو نہیں قربانی کہتے ہیں، وہ تو قربانی کا نتیجہ ہے، قربانی وہ نہیں ہے۔ قربان عربی لفظ ہے، قربتاً اللہ کا مصدر ہے، یہ قربتاً کا۔ الصلاۃ قربان کل تقی، روایت نے کہا، حدیث نے کہا الصلاۃ قربان کل تقی، نماز ہر متقی کو اللہ سے قریب کرنے والی ہے۔ قربان یعنی قریب، اسی لیے قربتاً بنا ہے، قربتاً اللہ بنا ہے۔ تو قربانی مطلب یہ کہ میں اللہ سے قریب ہو گیا، یہ نہیں کہ بیچارہ بکری قریب ہو گئی۔ قربانی یعنی میں اس کو دے کر اللہ سے قریب ہو گیا، قریب ہو گیا۔ قربان یعنی قریب ہونا خدا سے۔ الصلاۃ قربان کل تقی، قربانی یعنی میں اللہ سے قریب ہو گیا، وہ بکری نہیں، اس کا نام رکھ دیا قربانی، وہ نتیجہ ہے قربانی۔ پروردگار میں نے اس کو جو مال دنیا تھا اس کو ذبح کر دیا، کیوں؟ تاکہ تجھ سے قریب ہو جاؤں۔ ہم نے ذبیحہ کر دیا تاکہ ایک مال چلا جائے اور ایک ایثار کر کے بتائیں کہ ہم اس کو لٹا سکتے ہیں کس پر؟ اللہ سے قریب ہونے کے لیے، اسے کہتے ہیں قربانی۔ تو سب سے پہلا قتل، انسانیت میں سب سے پہلا قتل قربتاً الی اللہ ہو رہا ہے۔ اب بیٹھ کے جا کے سوچئے گا کبھی رات میں آپ گھر پہ کہ دنیا میں پہلا قتل نہ پراپرٹی کے لیے، نہ مال، نہ دولت کے لیے، سب سے پہلا قتل قربتاً الی اللہ پہ ہو رہا ہے۔ اذ قربا قربانا، جب آدم کے دونوں بچوں نے اللہ سے قریب ہونے کے لیے اپنا اپنا قربان کا ذریعہ رکھا، فتقبل من احدہما ولم يتقبل من آخر، اللہ نے ایک کی قبول کر لی، ایک کی قبول نہیں ہوئی۔ دونوں قربتاً اللہ آئے تھے، حابیل اور قابل۔ ایک نے جو کچھ تھا رکھ دیا، حابیل نے بہترین دمبا، بہترین مال رکھ دیا، حابیل نے اللہ سے قریب ہو قربتاً اللہ کیا۔ قابل نے سوکھی موکھی بیکار سی جو گیہوں کی بالیاں پڑی تھیں وہ لگا دیا۔ اللہ نے حابیل کو قبول کر لی، اس نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ دونوں قربتاً اللہ آئے تھے، دونوں اپنا اپنا مال پیش کر رہے تھے، دونوں نبی کے بیٹے تھے، دونوں بھائی تھے۔ یہ کیوں ہوا کہ حابیل تمہارے اللہ نے قبول کر لی، تم اللہ سے قریب ہو گئے؟ قرآن نے کہا اذ قربا قربانا، دونوں قربتاً اللہ آئے، لے کر آئے، ایک کی قبول ایک کی نہیں ہوئی۔ جیسے ہی ایک میں ہوا، کیونکہ اس نے اپنا سب کچھ رکھ دیا جو اس کے لیے ممکن تھا، حابیل نے، قابل نے کہا نہیں، خراب سی بالیاں جو ہے لگا دو گیہوں کے، ہو جائے گا، کام چل جائے گا، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے جب کہتے ہیں کہ اللہ کے نام پہ دے دو۔ دکھایا ہے یہ یوٹیوب پہ کبھی اچھی چیزیں آتی رہتی ہیں، اسے دکھایا ہے کہ اللہ کے نام پہ دے دو، انہوں نے اٹھا کے پھل والے نے سب سے خراب جو پھل تھا دے دیا اللہ کے نام پہ۔ پھر اس نے پیسے نکالے، کہا یہ دے دو، اس نے اچھا والا خرید پیسہ دے دیا، اس پہ دے دیا۔ اس نے کہا اللہ کے نام پہ خراب والا اور پیسہ دینے پہ اچھا والا، مزاج تو ہمارا یہی ہے نا۔
اللہ کے نام پہ جو بیکار سا ہے کوئی نہیں دے تو اس کو جائے گی سامنے سے، اور اگر وہی خریدنے لگا اس کو اچھا والا خرید دیا، کہ جب پیسہ دو گے اچھا دیں گے اللہ کے نام پہ. یہی ہوا وہاں پر. حابیل نے اچھا دیا، قابل نے کہا جو خراب سرا دے دو چلا کام چل جائے گا. اللہ نے حابیل قبول کر لی. فتقبل من احدہما، اللہ نے ایک کی قبول کی ایک کی قبول نہیں کی. ہوا کیا؟ قابل نے کیا کہا حابیل سے؟ لأقتلنک. قرآن اس کو نقل کر رہا ہے، کہا لأقتلنک، میں تمہیں قتل کر دوں گا. بھائی نے بھائی کو کہا میں تمہیں، کیوں؟ کوئی غلطی کی قابل نے نہیں، حابیل نے نہیں کی، پھر کیوں قتل کرو گے؟ تم اللہ سے قریب ہو گئے، میں نہیں ہو پایا. یہ قربتاً اللہ میں حسد آ گیا. نہ مال کے لیے، نہ منصب کے لیے، نہ دولت کے لیے، نہ پراپرٹی کے لیے. حسد آیا صرف اس پر کہ ان کا قبول میرا قبول، وہ ہمارے ہاں بہت ہو رہا ہے. ارے ان کی مجلس، ہم نے تو شرمال بانٹا تھا. ارے وہ کیا ان کا تبرک، ہم نے جو بانٹ دیا نا، ارے ہمارے یہاں مجمع تھا، ان کے یہاں چندی لوگ کہاں 5 آدمی تو آئے تھے، مجلس ہوتی ان کے یہاں. یہ ہے قربتاً اللہ حابیل و قابل والا. حابیل و قابل صرف ایک تاریخ کا نام نہیں ہے، حابیل و قابل ہر دور میں ہمارے عمل کا نام ہے. حابیل و قابل ہر دور میں ہمارے عمل کا نام ہے. ہم اپنے عمل کو دیکھیں حابیل ہے یا قابل، ہمیں اپنے عمل میں دیکھنا ہوگا. ان کا تبرک میرا تبرک، ان کی مجلس میری مجلس، ان کا سینٹر میرا سینٹر، یہ نام و نمود کرنے والے قابل ہیں جو اندر بیٹھے ہوئے ہیں. نام و نمود کے قابل ہیں جو اندر بیٹھے ہیں، بس ظاہر ہونے کا موقع مل جائے ظاہر کر دے گا. قابل اندر بیٹھا ہوا ہے فرعون کی شکل میں. ان کے یہاں تو 5 ہی آدمی آئے تھے. ہمارے سینٹر میں بڑا مجمع تھا، ہمارے سینٹر نے فلاں کو بلایا ہم نے پڑھنے کے لیے، ان کے سینٹر میں کھولا نہیں. اب نہ میرا، نہ وہ شہزادی کا ہے، نہ وہ حسین کا ہے، نہ اہل بیت کا ہے، نہ خدا کو میرا ہے. یہ ہے قابل. یہ ہے قابل جو قربتاً اللہ کا عنوان لے کر آتا ہے. توجہ چاہتا ہوں، آتا ہے قربتاً اللہ لے کر. ارے میں تو اللہ کے لیے کرتا ہوں، میں نے مجلس کی اللہ کے لیے کی، میں نے سینٹر بنایا ہے اللہ کے لیے، کام تو اللہ کے لیے کریں. پھر یہ قابل کا قربتاً اللہ نہ آنے پائے عمل کے اندر. ہر وقت آ رہا ہے، دونوں ٹکرا رہے ہیں. ہمارے عمل میں دونوں سامنے آمنے رہتے ہیں ہمیشہ، کبھی قابل کبھی حابل. تو پہلا قتل قربتاً اللہ ہوا. نہ مال، نہ پراپرٹی، نہ جائیداد، نہ منصب، نہ عہدہ. بھائی نے بھائی کو قتل کیا، کہا تم اللہ سے قریب ہو گئے، ہم رہ گئے پیچھے، تمہیں قتل کر دوں گا. قتل کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کے نام پہ قتل بھی ہوتا ہے، دین کے نام پہ انجمنیں بنتی ہیں، دین کے نام پہ مسجدیں بنتی ہیں. نام ہوتا ہے دین کا، ہوتا ہے قابل. نام ہوتا ہے دین کا، ہوتا ہے قابل. میں اپنا الگ کر لوں گا، میں پریسیڈنٹ ہوں، میری انجمن ہے. یہ آیا نا، یہ قابل ہے. قابل ہماری زندگی میں چل رہا ہے، ہمارے وجود میں بیٹھا ہوا. کب کہاں ظاہر ہو جائے یہ فرعون ہمارا، بس موقع چاہیے اس کو. ایک مصر اور شہر چاہیے حکومت کے لیے، وہ فوراً ظاہر ہو جاتا ہے. تو غرض یہ، ادھر ابلیس نے قربتاً اللہ کو نہیں سمجھا، صرف سجدہ سمجھا تھا. نتیجہ نکالا گیا. کل میں نے عرض کیا تھا کہ معیار رہنا نہیں ہے، معیار حکم کو سننا ہے. ابلیس نے نہیں سنا، رہ کر بھی اللہ کی بارگاہ میں 6000 سال سجدہ کر کوئی فائدہ نہیں ہوا، نکالا گیا. تو بارگاہیں معتبر ہوتی ہیں مگر ہر آنے والا معتبر نہیں ہوتا. اور جو چاہتا ہوں جملہ حوالے کر رہا ہوں میں، بارگاہیں معتبر ہوتی ہیں مگر اس سے اعتبار لینے کے لیے خود میں صلاحیت ہونی چاہیے. اگر صلاحیت نہ ہو تو اللہ کی بارگاہ میں ابلیس نکالا جاتا ہے، رسول کی بارگاہ لوگ نکالے جاتے ہیں. بارگاہ کمی نہیں ہے، بارگاہ تو معتبر تھی، تم معتبر نہ ہو سکے. کوئی بیوی بن جائے معتبر نہیں ہوگا، بلکہ اعتبار لینا ہوگا. نہیں لیا تو نوح کی زوجہ ڈوب سکتی، تو آپ کی کیا ہے. تو بارگاہ معتبر ہے نبی کی، خدا کی، مگر قربتاً اللہ اصل ہے. ان سے قریب ہونا ہے، رہنا نہیں کمال ہے. تو قربتاً اللہ یعنی اللہ سے قریب ہونا، رسول سے قریب ہونا. یہ وہ موضوع ہے جو ہمارے ہاں ایک تقریباً ریا کی طرف چلا گیا ہے.
اور قربتاً اللہ رہ نہیں گیا ہے. نماز اللہ اکبر قربتاً اللہ، کہاں اللہ سے قریب ہوئے؟ سوچا پوری نماز اللہ سے قریب تھے یا مال دنیا بینک چیک بیوی بچے آلو پیاز تیل سب سے قریب رہے سوائے خدا سے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اب یاد آیا نماز پڑھ رہے تھے. یعنی ہم پوری نماز خدا سے قریب، یہ قابل ہے جو آتا رہتا ہے نماز میں ہمارے بار بار، وہ اللہ سے قریب نہیں کرتا. کہتا ہے مال، اب چیک بھی یاد آ گیا، بینک بھی یاد آ گیا، شاپ یاد آ گئی، بیوی یاد آئی، ہاں آتے وقت گھر سے تیل کہا تھا انہوں نے، پیاز کہا تھا، آلو سب یاد آ گیا. یاد نہ رہا تو خدا. یہ قابل کا قربتاً اللہ، حابیل کا قربتاً اللہ. ہمیں سمجھنا یہ ہمارا قربتاً اللہ کیسے صحیح رہے گا. تو قربتاً اللہ وہ موضوع ہے جو سجدے کو انسان کے ذریعے انسان خدا سے قریب کرتا ہے. ورنہ صرف سجدہ انسان خدا سے قریب نہیں کرتا. سجدے کا موضوع یہ ہے کہ تسلیم حکم الہی ہو گیا قربتاً اللہ، اب انسان خدا سے قریب ہو گیا سجدے میں. تو اگر سجدہ قریب کرتا ہے، جو کل میں نے جہاں گفتگو چھوڑی تھی کہ شمر نماز پڑھ رہا تھا نہیں پڑھ رہا تھا، ابن ملجم نماز پڑھ رہا تھا، پسر سعد نماز، دونوں طرف جماعت ہو رہی تھی، دونوں طرف نماز ہو رہی تھی، دونوں طرف قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی. شب عاشور خیمہ پسر سعد سے بھی تلاوت کی آواز آ رہی تھی. شمر حافظ قرآن تھا. تو جو تلاوت کر رہا تھا کیوں کر رہا تھا؟ اپنے والد سے قریب ہونے کے لیے، اللہ سے قریب ہونے کے لیے، اللہ سے. پسر سعد کی نماز، نماز شب عاشور قربتاً اللہ. شمر کی نماز، نماز شب پڑھ رہا تھا قربتاً اللہ. 20,000 فوجی روز کربلا میں فرات میں غسل کر رہے تھے. کل یتقرب بدم الحسین، امام حسین کو قتل کرنے کے لیے قربتاً اللہ غسل ہو رہا تھا. 20,000 لشکر یزید روز فرات میں غسل کر رہا ہے. کل یتقرب بدم الحسین، قربتاً اللہ غسل کر رہے ہیں امام حسین کو قتل کرنے کے لیے. پسر سعد صبح عاشور 3 مار رہا ہے قربتاً اللہ. اللہم اشہد، اللہ تو گواہ رہنا خود تجھ سے قربت حسین پہ 3 مار رہا ہوں. یہ کیسا قربتاً اللہ تھا کہ حابیل و قابل میں نظر آیا، کربلا میں نظر آیا، ابن ملجم ضربت لگا رہا ہے قربتاً اللہ، شمر تلوار چلا رہا ہے قربتاً اللہ، پسر سعد حسین پہ 3 مار رہا ہے قربتاً اللہ. ہم بھی آج جو کر رہے ہیں قربتاً اللہ. تو کون سا قربتاً اللہ جو خدا چاہتا ہے، ورنہ کہیں قابل کا نہ ہو جائے. مقصد میرا مایوس کرنا نہیں، مقصد میرا سمجھنا ہے. ہم سمجھیں کہ ہم قربتاً اللہ کس منزل پر ہیں بھی کہ نہیں. دکھاوا تو نہیں ہو رہا ہے، شور شرابہ تو نہیں ہو رہا ہے. اللہ سے قریب ہوئے. میں کل 3 چیزیں بیان کی تھی میں نے کہ اللہ سے قریب ہونے کا 3 راستہ ہے نا. ہر وہ عمل جو اللہ سے قریب کر رہا ہو، ہر وہ عمل جس میں ثواب ملنے کی صلاحیت ہو، اور ہر وہ عمل جس سے عقیدہ محکم ہو. اگر یہ 3 چیزیں ہوں تو آپ کا عمل عمل صالح ہے، قربتاً اللہ ہے. کل پوری تعریف میں نے بیان کی تھی کہ قربتاً اللہ کو سمجھنا ہے بھائی نماز خدا سے قریب کی نہیں، یعنی ہر وہ عمل جس میں ثواب کی صلاحیت ہو، جس میں اللہ سے قریب کرنے کی صلاحیت ہو، جو آپ کے عقیدے کو محکم کر رہا ہو. یہ ہے قربتاً اللہ. تو توحید کہاں تھی؟ سجدے میں. تو شمر بھی کر رہا تھا. رسالت کہاں تھی؟ ابن ملجم میں. وہ رسول کو مان رہا تھا. قرآن پہ عقیدہ توحید ہے تو وہ تو پھر پسر سعد بھی مان رہا تھا، تلاوت کر رہا تھا قرآن کی شب عاشور. تو پھر قربتاً اللہ ہے کیا؟ توحید ہے کیا؟ شمر نمازی، قرآن حافظ، حج 16 مرتبہ پیدل حج کیا تھا اس نے. شمر نے 16 مرتبہ پیدل، آپ تو ایک مرتبہ نہیں کر پاتے نا، 16 مرتبہ شمر نے پیدل حج کیا تھا. جنگ صفین تک مولائے کائنات کے ساتھ ساتھ لڑ رہا تھا، مولائے کائنات کا ساتھی تھا. جنگ صفین میں زخمی ہوا ہے، یہاں تک علی کے ساتھ. نتیجہ قاتل حسین. توجہ چاہتا ہوں. قربتاً اللہ 16 مرتبہ پیدل حج کرنے والا شمر، صفین تک امام مولائے کائنات کے ساتھ ساتھ رہنے والا شمر،
جو اگر کوفے میں کوئی علی کہہ دے تلوار نکالتا تو میرے مولا کو علی مت کہو، امام علی کہو. شمر سب سے بڑا حسین اہل بیت کا چاہنے والا ابن ملجم، کہ مولا کی حکومت آئی ہے، حاکم یمن نے پورے یمن میں جمع کیا سب سے زیادہ علی کا چاہنے والا کون ہے، محبت رکھنے والا، جو علی کی ولایت کا قائل ہو. پورے یمن سے 1000 لوگ اکٹھا کیے گئے کہ یہ وہ ہیں جو سب زیادہ علی کو چاہتے ہیں. حاکم یمن نے ان 1000 میں کہا ان میں سب سے زیادہ کس کے اندر ولایت علی، محبت علی ہے. اس میں 100 کو نکالا گیا. ان 100 میں پھر حاکم یمن نے کہا اس میں سب سے زیادہ کون علی کا چاہنے والا ہے، ولایت رکھتا ہے. 50 نکالے گئے. 1000 میں 50 بچے. پھر نکالا 50 میں 10 بچے. پورے یمن سے سب سے زیادہ مولائے کائنات کا چاہنے ماننے والے 10 نکالے گئے. اس میں ایک ابن ملجم. ان 10 میں ایک ابن ملجم جو مولا کے لیے تحفے تحائف لے کے حاکم یمن سے گیا کوفے تک. اس میں ابن ملجم بھی تھا 10 آدمیوں میں. اب مولا نے کہا انتا مرادی، تو ابن ملجم مرادی ہو. 2 مرتبہ اس سے بیعت دی مولا کائنات نے. اس نے کہا بھی علی آپ سب سے 1 مرتبہ، مجھ سے 2 مرتبہ. کہا سوچنا بیٹھ کر کیوں علی نے ایسا کیا ہے. توجہ چاہتا ہوں تو یہ سب قربتاً اللہ والے تھے نا. ہوا کیا پھر؟ کمال عمل نہیں ہے، کل بھی میں نے کہا تھا کمال بچا کر لے جانا ہے. کمال آخر وقت تک ایمان پر ثابت رہنا ہے. مشکل کام ہے. شمر نہیں کر سکا، ابن ملجم نہیں کر سکا، پسرے ساتھ نہیں کر سکا. کیوں؟ قربتاً اللہ تھا نا. ہاں سجدہ تھا. پھر کہاں ہے سجدہ؟ کام نہیں آیا. نماز کام نہیں آئی. توحید کام نہیں آئی. قرآن کی تلاوت کام نہیں آئی. نماز شب کام نہیں آئی. پورا اسلام کام نہیں آیا. پورا اسلام لعنت اللہ بنا گیا. پورا اسلام لعنت اللہ بنا گیا یزید اور ساتھیوں کو. صبح جناب موسیٰ کے ہاں سب سے نزدیک بلم باورا، ایسا عابد اسم اعظم رکھتا تھا. اسم اعظم کا علم تھا اس کے پاس. صبح کو بلم باورا. شام کو قرآن نے کہا مثلہ کا مثل الکلب، بلم باورا کی مثال کتے جیسی ہے. صبح کو بلم باورا اسم اعظم رکھتا تھا. ہاتھ اٹھایا دعا قبول. شام ہوئی تو قرآن نے کہا مثلہ کا مثل الکلب، اس کی مثال کتے کی ہے. صبح کیا ہے، شام کو کیا ہونا ہے، کچھ نہیں پتا. اصل اپنے قربتاً اللہ کو بچانا ہے، ایمان کو بچانا ہے. ورنہ صبح کو اس میں اعظم رکھنے والا، شام کو کافر. رات تک جس کو لعنت اللہ کہہ رہے تھے، صبح در حسین پر آیا، حر علیہ السلام بن گیا. توجہ چاہتا ہوں. عاقبت بخیری کے لیے جب مر رہے ہو دیکھو تمہارا ایمان کیا ہے. شاید میری بات واضح ہو. عاقبت بخیری شرط ہے. نہ مال، نہ دولت، نہ سجدے، نہ نماز. تو یہ کیسے بچے گا؟ ادھر لشکر یزید میں سب کچھ، ادھر لشکر حسین میں سب کچھ. نماز دونوں طرف ہو رہی ہے، سجدے دونوں طرف ہو رہے تھے، تلاوت دونوں طرف ہے، نماز شب دونوں طرف ہے. تو کیا ادھر تھا، کیا ادھر نہیں تھا؟ ادھر کیا تھا کہ وہ لعنت اللہ بن گئے، اور ادھر کیا تھا علیہ السلام ہو گئے. سمجھنا پڑے گا اس کو. تھا کیا دونوں طرف کہ ادھر لعنت اللہ بنتے چلے گئے، ادھر علیہ السلام ہوتے گئے. اور سفر کرنے میں یہاں پر 50 سال 60 سال کا سفر بھی ہے، حبیب مظاہر کا بھی ہے، اور ایک رات کا سفر حر کا بھی ہے. ایک رات کا چند گھنٹے چند لمحے کا سفر حر کا ہے، اور سب علیہ السلام. اور ادھر مولائے کائنات کے ساتھ صفین تک جنگ کرنے والا، علی کا چاہنے والا لعنت اللہ ہے شمر. کیا چیز لے گئی جو شمر بنا گئی، اور کیا چیز حر بنا گئی؟ اس کو سوچنا چاہیے عزیزوں کہ انسان کو کیسے شمر بن گیا، وہ یہ کیسے حر بن گئے. کیا ادھر نہیں تھا اور کیا ادھر تھا؟ جس چیز نے حر بنا دیا. جو ادھر نہیں تھا وہ روح نماز نہیں تھی. نماز تو تھی، جان نماز نہیں تھی. قرآن تو تھا، روح قرآن نہیں تھی. تلاوت تو تھی، روح تلاوت نہیں تھی. سجدے تو تھے، روح سجدہ نہیں تھا. نماز تو شب تو تھی،
روح نماز شب نہیں تھی. ادھر کیا تھا؟ یہاں نماز بھی تھی، روح نماز بھی تھی. یہاں سجدہ بھی تھا، روح سجدہ بھی تھا. یہاں تلاوت بھی تھی، روح تلاوت. وہ روح تلاوت ہے کیا؟ وہ روح سجدہ ہے کیا؟ روح نماز ہے کیا؟ جو توحید سمجھ میں آئے، تقرب و قربتاً اللہ سمجھ میں آئے، تاکہ لشکر یزید اور لشکر حسین کا فاصلہ سمجھ میں آئے. کہ دونوں طرف نماز ہے، دونوں طرف سجدہ ہے، دونوں طرف تلاوت ہے، دونوں طرف نماز شب ہے، دونوں طرف دین کا دعویٰ ہے، دونوں طرف اسلام ہے. مگر حقیقی اسلام کیسے سمجھیں گے؟ کہا روح نہیں تھی. روح کیا تھی؟ توحید. کام نہیں آئی، شیون بن گیا. رسالت، تو رسالت کا عقیدہ تھا ان کے پاس، کام نہیں آیا. قرآن، کام نہیں آیا. تو کام کیا آیا؟ اچھا، قربتاً اللہ کہتے کیوں ہیں؟ اس کا مطلب کیا، معنی ترجمہ کیا ہے قربتاً کا؟ کبھی سوچیں اپنی نماز میں ہر عمل میں آپ کہتے ہیں نا، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یہ قربتاً اللہ کیوں کہتے ہیں آپ؟ جی، قربتاً اللہ کا جو ترجمہ ہے نا، وہ اپنے عمل کی جہت کو معین کرنا. اپنے عمل کے جہت کو کس کے لیے کر رہے ہیں، یہی ہے نا. تو جو چاہتے ہیں جملہ آپ کے ولایت کے حوالے کرنا چاہتا ہوں میں. قربتاً اللہ یعنی جہت عمل کو معین کرنا. کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے. یہی ہے نا. تو جہت کو معین کرنا، ہم یہ کام کر رہے ہیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. ہم نے جہت معین کر دی کہ ہمارا ہر کام اللہ کے لیے ہے، یہ قربتاً اللہ ہے. جب عمل جہت کو معین کر رہے ہیں ہم، تو جہت کہتے کسے جہت ہیں؟ جہت کس کو کہتے ہیں؟ نہیں، جہت جہاد نہیں، جہت سمت کو جہت. جہت بنا کس سے؟ یہ جہت عربی لفظ ہے نا. اگر تے نکال دیں تو اسے وجہ کہتے ہیں، واو گرا دیں اسے جہت کہتے ہیں. عربی قاعدے کے لحاظ سے وجہ ہے نا، وجہن چہرہ، وجہن کا واو گرا دیں تو ایک تے کا اضافہ کرنا پڑتا ہے آخر میں. جیسے اللہ ہما ہے، یا اگر یا اللہ کا یا نکالیں گے آپ تو آپ کو آخر میں ہما، اللہ ہما ہو جائے گا، کیونکہ اللہ اکیلے نہیں پڑھیں گے آپ یہاں پر. یا اللہ کا معنی دو ہی ہے. آپ نے یاد کیا کہیں یا اللہ یا اللہ، اور اگر آپ نے یا ہٹایا اور اللہ کو بلانا ہے تو کہا گیا یا کے بجائے آخر میں ہے میم لگا دو، اللہ ہما. یا اللہ کہو، یا اللہ کے بجائے اللہ ہما کہو. یہ ہما جو آخر میں ہے یا کے بدلے میں آیا ہے. یا اللہ یا اللہ ہما خالی. ایسی ہی جہت ہے. یا وجہ کہو، اگر وجہ کا واو گر جائے گا تو آخر میں ایک تے لگاؤ، جہت بن جائے. تو وجہ ہے اور جہت دونوں ایک ہے. ہم نے کہا قربتاً اللہ، یعنی اپنے جہت عمل کو معین کیا کہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں. جہت اللہ، جہت کو اگر تے ہٹا دے کیا بنے گا؟ وجہ اللہ. توجہ چاہتا ہوں، وجہ اللہ، اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کی طرف کر رہے ہیں. اللہ مادی کہ معنوی ہے؟ جسم رکھتا ہے؟ نہیں. لم یلد ولم یولد ہے تو معنوی ہے نا. تو اللہ ایک جہت ہے جو معنوی ہے. کیسے سمجھ میں آئے اللہ کس طرف ہے؟ اللہ ہر طرف موجود ہے. کیسے سمجھ میں آئے کہ ہمارا عمل اللہ کی طرف ہے؟ جہت ہمارا قربتاً اللہ کیسے سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کی طرف ہے؟ وہ تو معنوی ہے، ہم مادی ہیں. کیا کریں؟ اللہ نے کہا ہم نے بیچ میں کسی کو رکھا ہے. توجہ چاہتا ہوں، ہم نے کسی کو بیچ میں رکھا ہے جو اپنے وجود کے لحاظ سے معنوی ہے. دنیا کا جسم ضرور رکھتا ہے مگر وہ نور ہے. توجہ چاہتا ہوں، لہذا وہ جہت وجہ ہے. اب جو وجہ کو دیکھا ہم نے، اب ہم نے کہا یا وجیہن عند اللہ، یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. یہ وجیہن کیوں کہتے ہیں؟ ہم نے کہا اے وہ جو اللہ کی جہت ہے، اے وہ جو اللہ کے نزدیک آبرو رکھتا ہے، یعنی تیرے بغیر وہاں تک پہنچا. اس جہت کو سمجھنے کے لیے ادھر جانا پڑے گا. اگر یہ وجہ مل گیا تو وہ مل جائے گا. تو جہت معین کرنا ہے، قربتاً اللہ کام کرنا ہے تو پہلے وجہ کو معین کرو. جب وجہ ہوگا تو جہت ملے گی.
تو جو چاہتا ہوں اگر وجہ ملے گا تو جہاد ملے گی. کربلا میں ہوا یہی تھا. لشکر یزید میں نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, تلاوت ہے, دعا ہے, نماز شب ہے. لشکر حسین میں بھی نماز ہے, تلاوت ہے, قرآن ہے, سب موجود ہے. کیا ادھر تھا, کیا ادھر نہیں تھا؟ ادھر وجہ نہیں تھا, ادھر وجہ موجود تھا. ادھر وجہ موجود تھا, جہاد کو معین کر رہا تھا, لہٰذا یہ قربتاً اللہ کام آیا. ادھر کا جہاد جو تھا وہ قربتاً اللہ نہیں تھا, وہ قابیل والا تھا, یہ حابیل والا تھا. ہیں دونوں قربتاً اللہ, مگر وہ قابیل کا تھا. اذ قربا قربانا, قرآن نے کہا دونوں بھائیوں نے قربتاً اللہ کام کیا تھا, مگر ایک کا قبول نہیں ہوا, ایک کا ہو گیا. کیوں؟ کہا ادھر وجہ نہیں تھا, ادھر وجہ تھا. تو وجہ ہے جو اللہ کو سے قریب کرتا ہے. تو قربتاً اللہ کے لیے عمل کی ضروری ہے کہ انسان کے پاس جہت عمل معین ہو. کس کے لیے کر رہا ہے؟ خدا کے لیے. کس کے ذریعے کر رہا ہے؟ اگر وجہ سامنے نہیں ہے تو جہت ملنے والی نہیں ہے. آج تک مسلمان اسی میں پڑا ہوا ہے. جن کے پاس وجہ ہے وہ آج چہرہ رکھتے ہیں, اور جن کے پاس نہیں ہے وہ داعش بناتے ہیں, یزید بناتے ہیں, لشکر یزید بناتے ہیں. قربتاً اللہ دونوں طرف ہے. داعش پہ بھی دیکھ لیے, وہاں بھی قربتاً اللہ موجود ہے. ادھر بھی دیکھ لیے, شہید سلیمانی ایسا قربتاً اللہ موجود تھا. فرق کیا تھا؟ کہا ادھر قابیل کا تھا, ادھر حابیل کا تھا. جس نے اللہ سے قریب کیا. آپ دیکھ لیں آج فلسطین میں کیا ہو رہا ہے. کل روز قدس ہے. آج فلسطین میں اتنے بچے, آج کی تصویر دیکھی نہیں گئی. ایک ایسی تصویر آئی جس میں کتا ایک بچے کو لے کے جا رہا ہے اٹھا کر کوڑے سر. دردناک تصویر آج آئی ہے. آج کتا ایک بچے کو اٹھا کے نکال کے کوڑے سے لے جا رہا ہے. اس دردناک تصویر میں مسلمان نہیں ہیں, 57 ملک ہیں. کہاں مر گئے؟ کیوں نہیں بولتے؟ کون بولا؟ ایک ملک. تو جو چاہتا ہوں ایک ہے جو جنگ اور جہاد کر رہا ہے, فلسطین کا ساتھ دے رہا ہے. یہ کیوں دے رہا ہے؟ 56 کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ یہ 56 قابیل والے ہیں. یہ 56 قابیل والے اسلامی ملک ہیں جہاں قربتاً اللہ ہے, نماز ہے, روزہ ہے, تلاوت سب موجود ہے, مگر قابیل والا ہے, یہاں حابیل والا ہے. خود بھی قتل ہو جائے گا مگر بچائے گا. کربلا نے ایک خط ایک معین کر دیا. یاد رکھنا, اگر قربتاً اللہ اور عمل کو صحیح کرنا ہے اپنے جہد کو معین کر لو. نہیں معین, قتل حسین کر دو, قاتل بن جاؤ گے. اپنا قربتاً اللہ معین کر لو. یہ خطرناک ہے. میری مجلس, میرا ماتم, میرا تبرک, میری انجمن, یہ وہ قابیل کا قربتاً اللہ ہے جو انسان کو برباد کر رہا ہے. اپنے قربتاً اللہ کو حابیلی بناؤ کہ میں کیا ہوں, خدا کا ہے, جو کچھ ہے خدا کے لیے ہے. ورنہ یہ قابیل کا قربتاً اللہ آ جائے گا. اذ قربا قربانا, دونوں اللہ کے لیے قربتاً اللہ آئے تھے. پہلی جنگ, پہلا قتل ہی قربتاً اللہ پہ ہوا ہے. آج بھی ہمارے ہاں وہی قتل ہو رہا ہے, جنگ ہو رہی ہے. ہماری مجلس, ہمارا ماتم, ہماری انجمن, یہ ساری جنگ قربتاً اللہ کی ہو رہی ہے. تو کس کا صحیح ہے دیکھنا پڑے گا. کون حابیل والا ہے, کون قابیل والا ہے. اپنے قربتاً اللہ کو صحیح کریں تاکہ عمل صحیح ہو. میری مجلس نہیں ہے, زہرا کی مجلس ہے. میرا تبرک نہیں ہے, غم حسین کا ہے. میرا امام بارگاہ نہیں ہے, حسین کے لال کا ہے, حسین کا ہے, شہزادی کونین کا ہے. نکلے اس سے باہر. سمجھ تو آیا قربتاً اللہ کیسا ہے. ایسا نہیں ہم قابل والا قربتاً اللہ چل رہے ہیں. نتیجہ حسد میں بھائی بھائی غیبت کرتا ہے. ارے ان کے یہاں کیا مجلس ہوئی, ان کے یہاں تبرک کیا تھا, ارے ان کے یہاں کتنے لوگ آئے تھے. شروع کیوں؟ یہ قابل کا قربتاً اللہ ہے. حابیل والا کہتا ہے جہاں جو آیا خدا قبول کرے. حابیل کا یہ جہاں جو آیا خدا قبول کرے. حابیل کا یہ ہے کہ اللہ چاہے جس کی قبول کر لے. ہاں, دو سگے بھائیوں میں قبول نہ ہوئی آدم کے ایک بھائی کی, اور یہاں ہم نہ جانے کس خاندان کہاں سے آئے ہوئے ہیں. ہر جگہ وہی فساد, وہی فتنہ, میرا میرا میرا. یہ قابل کا قربتاً اللہ ہے. ہمیں اپنی جہد کو معین کرنا چاہیے عزیزو, کہ ہم کس کے لیے کر رہے ہیں. بس میں پڑھ چکا. تو جو چاہیے قربتاً اللہ میں, وہ سجدہ کام نہیں آئے گا, توحید کام نہیں آئے گی, نماز کام نہیں آئے گی, روزہ کام نہیں آئے گا. کام کیا آئے گا؟ روح نماز ہو, روح سجدہ ہو, روح تلاوت ہو, روح مجلس ہو, روح ماتم ہو. وہ کیا ہے؟
ایک جملے میں زحمت تمام کر رہا ہوں. وہ کیا چیز جو خدا سے قریب کر دے گی؟ جناب احمد ابن حنبل اہل سنت کے امام اپنی کتاب میں مسند میں فضائل صحابہ کا جو ان کو ایک جلد رکھی اس میں وہ فضائل مولا کائنات پہ رکھا انہوں نے احمد ابن حنبل نے. کفایت الاثر گنجی شافعی بہت بڑے عالم ہیں، وہ کتابیں میرے پاس موجود ہیں. گنجی شافعی بہت بڑے عالم تھے. کفایت الاثر انہوں نے لکھا، دیکھیں یہ ہے قربتاً اللہ کا معیار، جو روح نماز ہے، روح سجدہ ہے، روح تلاوت ہے، روح نماز ہے، روح توحید ہے. وہ کہتے ہیں کہ جناب ابن عباس ضعیف ہو گئے تھے، نابینا ہو گئے. ابن عباس طائف چلے گئے، رہنے لگے. ضعیفی نابینا ہے، نابینا. وہ ایک دن نکلے، خانہ کعبہ آئے، جیسے ہی چلے خانہ خدا کی طرف، پیچھے کسی نے مولا کائنات کو گالیاں دیں. توجہ چاہتا ہوں. کچھ لوگ بیٹھے مولا کائنات کو، ظاہر ہے شام کا دربار میڈیا سجایا گیا اسی لیے، انہوں نے مولا کائنات کو گالیاں دیں. ابن عباس نابینا، دکھائی نہیں پڑ رہا تھا، خادم لے کے جا رہا تھا. ابن عباس کی زبان سے نکلا من سب اللہ، کون اللہ کو گالیاں دے رہا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں. ابن عباس نے کہا من سب اللہ، کون اللہ کو گالی دے رہا ہے؟ وہ بیٹھے مسلمان، دیکھیں سب قربتاً اللہ والے ہیں، توحید والے ہیں، نماز سجدے والے مسلمان تھے. ان کا ابن عباس یہ کیا کہہ رہے ہو؟ جو اللہ کو گالی دے گا کافر ہو جائے گا. ہم نے اللہ کو گالی کہاں دی؟ تم کہہ رہے ہو من سب اللہ، ہم نے علی کو گالی دی ہے. پھر ابن عباس خاموش ہو گیا. اچھا تو من سب رسول اللہ، میں نے غلط سننے لگتا، تم پیغمبر کو گالیاں دے رہے ہوگے. پھر کہا ابن عباس کیا باتیں کر رہے ہیں، جو کہے کہ پیغمبر گالی دے گا مشرک ہو جائے گا. اب ابن عباس میں کیا کر رہے ہو تم لوگ، کس کو گالی دے رہے ہو؟ کہا ہم تو علی کو گالیاں دے رہے ہیں. جیسے ہی جملہ ابن عباس سنا، فوراً پلٹ کر کہا سمیت رسول اللہ، میں نے پیغمبر سنا ہے، من سب علی فقط سب اللہ. میں نے رسول سنا من سب علی فقط سب اللہ فقط سب رسول، جس نے علی کو گالی دی رسول کو خدا کو گالی دے رہا ہے. تم تو مشرک ہو چکے ہو. توجہ چاہتا ہوں. تم تو مشرک ہو چکے ہو جب تم اللہ کو گالیاں دے رہے ہو. ایک معیار معین کیا. توجہ چاہتا ہوں. یعنی توحید کے لیے علی چاہیے، رسالت کے لیے علی چاہیے. علی کو نہیں مانا تو سجدہ بھی کام نہیں، رسالت بھی کام نہیں، اللہ بھی کام نہیں، رسول بھی کام نہیں آیا. توجہ چاہتا ہوں. اب یہی ابن عباس، توجہ چاہے، جملہ حوالے کر رہا ہوں. قل بتن اللہ کا معیار کیا ہے، توحید کی روح کیا ہے، نماز کی روح کیا ہے، سجدے کی روح کیا ہے، تلاوت کی روح کیا ہے، نماز شب کی روح کیا ہے، جو لشکر یزید میں ہے لشکر حسین میں بھی ہے. روح کدھر تھی، کیا تھی؟ اب ابن عباس بوڑھے ضعیف نابینا طائف میں بیٹھے ہیں. 30 لوگ ملنے آئے ابن عباس سے. راوی کہتا ہے کہ 30 لوگ بزرگ ملنے آئے ابن عباس سے. ان کا ابن عباس اخبرنا عن اختلاف هذه الامه، ابن عباس اخبرنا عن اختلاف هذه الامه، اس امت میں اختلاف کیوں ہو گیا؟ ذرا بتائیں، آپ نبی کے صحابی رہے ہیں، علی کے ساتھ رہے ہیں. اخبرنا، یہ نقل کرنے والے احمد ابن حنبل ہیں، امام شافعی، امام حنبل. اخبرنا عن هذه الامه، اس امت میں اختلاف کیوں ہو گیا؟ قوم قدموا علیا، قوم اخروا علیا. کچھ لوگ علی کو پہلا کہہ رہے ہیں، کچھ علی کو آخر میں کہہ رہے ہیں. قوم قدموا علیا، کچھ لوگ علی کو پہلا مانتے ہیں، اور قوم اخروا علیا، کچھ لوگ علی کو سب سے آخر مانتے ہیں. یہ اختلاف کیوں ہوا؟ فتنفسا، راوی کہتا ہے ابن عباس نے ٹھنڈی سانس لی. فتنفسا، ٹھنڈی سانس لی، اور نکلا زبان ابن عباس سے، کہا قال رسول اللہ، سمعت، تو میں نے اپنے کانوں سنا پیغمبر نے فرمایا کیا؟ علی مع الحق والحق مع علی. توجہ چاہتا ہوں، تقرب کو سمجھے کیا ہے، روح نماز کیا ہے. سمعت رسول اللہ، میں نے خود سنا کانوں سے رسول نے کہا علی مع الحق والحق مع علی والخلیفۃ من بعدی، میرے بعد خلیفہ ہوگا. من تمسک بہ نجا فاز و نجا، جو ان سے متمسک ہوگا علی سے نجات پایا، کامیاب. ومن تخلف عنہا ذل و غوا، جو علی سے دور ہوا، جو مخالف ہوا، وہ غرق ہو گیا، ڈوب گیا، اغوا ہو گیا، ذلیل ہو گیا. یہ کہہ کے راوی کہتا ہے ابن عباس اٹھے. دیکھیں یہ تقرب، روح نماز کیا ہے. ابن عباس اٹھے، خادم سے کہا مجھے لے کے آنگن میں چلو، صحن میں چلو. یہ جملے احمد ابن حنبل نے لکھے ہیں. ابن حدیث معتزلی نے لکھا ہے. آئے ابن عباس خادم کے ساتھ آنگن میں،
اپنے ہاتھوں کو، نابینا ہے، ہاتھوں کو بلند کیا. اب یہاں پر روح نماز کا اعلان کیا، روح سجدہ، روح تشہد، روح تلاوت، روح توحید کا اعلان کیا ابن عباس نے. ہاتھوں کو اٹھایا آسمان کی طرف، اللہم، یہ جملہ ابن عباس کا ہے، سارے مسلمان ان کو مانتے ہیں. ہاتھ کو بلند کیا، فرمایا اللہم انی اتقرب الیک، توجہ چاہتا ہوں. ابن عباس نے کہا پروردگار میں تجھ سے قریب ہونا چاہتا ہوں، میں قربتاً اللہ چاہتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے قریب. اللہم، ابن عباس نے ہاتھ کو بلند کیا، اللہم انی اتقرب الیک، اے پروردگار میں قربتاً اللہ کر رہا ہوں، تجھ سے قریب ہونا چاہتا ہوں. کیسے؟ بے ولایت علی ابن ابی طالب. اے پروردگار میں تجھ سے قریب ہونا چاہتا ہوں مگر علی کی ولایت کے ذریعے. اب سمجھا آپ نے، لشکر یزید میں ولایت علی نہیں ہے تو نہ نماز کام آئے گی، نہ روزہ کام آیا، نہ سجدہ، نہ تلاوت. لشکر حسین 72 تھے، ولایت علی موجود، امام موجود تھا، لہذا قربتاً اللہ کے لیے امامت اور ولایت شرط ہے. اگر ولایت نہ ہو، سجدہ ہوگا مگر ابلیس کا ہوگا، قربتاً اللہ ہوگا مگر قابیل کا ہوگا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ وہ قربتاً اللہ ہے جس کی روح ہے تقرب. اللہم انی اتقرب الیک بولایت علی ابن ابی طالب. اب راوی کہتا ہے ابن عباس کی زبان سے نکلا اور بار بار کہہ رہے تھے، ہاتھ کو بلند کر کے، فما زال یکررھا. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا ابن عباس کی زبان سے جملہ ختم نہیں ہو رہا ہے، فما زال یکررھا، بار بار تکرار کرتے آ رہے ہیں، اللہم انی اتقرب الیک بے ولایت علی طالب. پروردگار میں تجھ سے علی کی ولایت ذریعے قریب ہونا چاہتا ہوں. فما زال یکررھا، یہ کہتے کہتے، تکرار کرتے کرتے، سقط علی الارض، زمین پہ گرے، روح نکل گئی. ابن عباس زمین پہ گرے، روح نکل گئی. ابن عباس نے بتایا روح نکلتے وقت اگر ولایت علی نہ ہو تو نماز کام نہیں آتی، سجدے کام نہیں آتے، تلاوت کام نہیں آتی ہے. اور اگر علی ہوں، اگر بھٹک کے آ بھی جاؤ، آخری روح نکلنے سے پہلے آ جاؤ تو حر بن جاؤ گے. تو قربتاً اللہ کو سمجھنا ہوگا تقرب ہے کیا. آپ سجدے پہ سجدہ، ہم لوگ بچپن میں ہندوستان میں کتاب میں مکتب میں پڑھتے تھے، تنزیل المکاتب میں خطیب اعظم علامہ جوادی ذیشان صاحب نے کتاب میں جو کتاب تنظیم کی تھی اس میں تھا، یہ کلام بھی تھا، آپ سجدوں پہ سجدہ کیے جائیے، آپ قرآن دھو کر پیے جائیے، شرط کچھ اور ہے بندگی کے لیے. حب حیدر ہی معیار ایمان ہے، حب حیدر ہی بے بوذر و سلمان ہے، اب ترستی رہی زندگی کے لیے. تو یہ ایک معیار دیا ہے اسلام نے، احمد ابن حنبل نے بتایا. عزیزو، ہمیں آج کی ان راتوں میں اپنے قربتاً اللہ کے جہد کو صحیح کرنا ہے اور تحقیق کرنا ہے، تجزیہ کرنا ہے کہ خدا نہ کرے ہمارا قربتاً اللہ کے قابل کا تو نہیں ہو رہا ہے. ہمیں حابیلی بنانا ہے جہاں معیار صرف خدا ہوگا، اور معیار خدا تب ہوگا صرف جب جہد معین. جہد تب ہے جب امامت و ولایت ہوگی، ورنہ کوئی فائدہ نہیں. جس دن شمر کے پاس سے ولایت نکلی، قاتل بن گیا. جس دن سے امامت نکلی، ابن ملجم قاتل بن گیا، اور امامت آئی، اور بن گیا. سوال یہ کہ آپ پر ولایت امامت ہے کہ نہیں؟ ہونا دعویٰ نہیں. ہم شیعہ ہیں اور اتنے جمع ہو جاتے ہیں. سوال ہے ہم کتنا عمل پیرا ہیں وقت کے امام سے، کتنا وقت کا امام ہم سے راضی ہے. اپنی امامت کے عقیدے کا اندازہ لگانا ہے تو اپنے عمل پہ لگائیں کہ ہمارے عمل سے کتنا وقت کا امام راضی ہے. جتنا امام وقت کا راضی ہوتا ہو اتنا ہماری امامت میں اس کے میں رہ رہے ہیں، اتنا ہمارا قربتاً اللہ صحیح ہے. ہر عمل میں دیکھیں وقت کا امام راضی ہے کہ نہیں. اگر راضی ہے تو قربتاً اللہ صحیح ہے، اور راضی نہیں ہے تو قابل ہی ہے. پھر وہ ہمیں خود سوچنا ہوگا عزیزو. یہ ایام تمام ہو رہے ہیں، چند دن بچے ہیں رمضان کے لینے کے لیے. یہ ماہ مبارک اللہ سے رحمتوں کو لینے کے لیے چند دن بچے ہیں. اب ہمارا نصیب کتنا لے سکتے ہیں، کتنا وقت دے سکتے ہیں لینے کے لیے. ان کے اس دنوں میں، ان راتوں میں لینے کا جو وقت ہے پھر سال بھر نہیں ملے گا. اِنَّا لِرَبِّكُمْ نَفَحَاتٌ، اِنَّا لِرَبِّكُمْ فِي أَيَّامِكُمْ نَفَحَاتٌ. امام نے فرمایا، چھٹے امام فرماتے ہیں تمہاری زندگی میں ہر دن، بعض دن ایسے آتے ہیں
کہ اللہ کی طرف سے خاص نسیم رحمت آتی ہے، فتعرضوا لها، لینے کے لیے کوشش کرو اسے، ورنہ نکل گئی وہ چلی جائے تم نہیں لے پاؤ گے. یہ لینے کے ایام ہیں. بس چند جملہ اور زحمت تمام. شب جمعہ ہے، چند جملے مصائب کے تاکہ مآل مجلس ہو جائے. یہ شب جمعہ ہے، ماہ رمضان کی آخری شب جمعہ ہے. آئندہ سال کون ہوگا نہیں ہوگا، کسے رمضان کی شب جمعہ ملے نہ ملے. خاص رات ہے آج، شب جمعہ اہل بیت علیہ السلام کے لیے بھی ایک خاص رات ہے. کہ ملا عباس چاوشی کہتے ہیں کہ میں کربلا کے لیے نکلا ایران سے. چاوش کہتے ہیں فارسی میں صاحب بیاس کو جو نوحہ پڑھتا ہے، اسے کہتے ہیں چاوش، نوحہ خاں، مرثیہ خاں. ملا عباس کہتے ہیں میں کاروان کے ساتھ کربلا کی طرف چلا اور یہ طے کیا کہ شب جمعہ کربلا پہنچنا ہے. ہر مومن کی خواہش ہوتی ہے. سنیں چند جملہ و زحمت تمام. ملا عباس چاوشی کہتے ہیں کہ ہم نے کاروان میں یہ فیصلہ لیا، اس زمانے میں پیدل جانا، گھوڑوں پہ جانا ایک زمانہ ہوا کرتا تھا. کہنے کہ کیسے کیسے سفر لمبا طے کر کے پہنچے تو شب جمعہ کربلا میں وارد ہوئے. ملا عباس نے بیاس کو اندر رکھا، اعلان کیا. لوگوں نے کہا ملا عباس حرم حسین نظر آ رہا ہے. کہاں؟ کہا ملا عباس ہمیں امام حسین کو پرسہ دینا ہے شب جمعہ. کہاں؟ کہا کیا نوحہ پڑھو؟ کہا نہیں پتہ. پھر کیا کرو گے؟ کہا حرم امام حسین میں جاؤں گا، زری کے سامنے جاؤں گا، بیاس کو نکالوں گا، کھولوں گا، جس کا نوحہ نکل آئے وہی پڑھوں گا. ملا عباس کاروان کو لے کر گئے، ذریعہ امام حسین کے سامنے بیاس کو کھولا. اب جو بیاس کو کھولا تو علی اکبر کا نوحہ آ گیا. ملا عباس کہتے ہیں میں نے ایک مرتبہ علی اکبر کا ماتم کرنا شروع کیا. اجمل اللہ. ملا عباس کہتے ہیں میں نے نوحہ جناب علی اکبر کا پڑھنا شروع کیا، کاروان والوں نے ماتم کرنا شروع کیا. شب جمعہ کا وہ لمحہ اور ذریعہ حسین کے سامنے اکبر کا نوحہ. کہتے میں پڑھ کر آیا، مسافر خانے میں سو گیا. اسی دوران کیا دیکھا، دروازہ کھلا، آواز آئی ملا عباس اٹھو عباس آیا ہے. ملا عباس کہتے ہیں میں چوک کر بیٹھ گیا، مولا کوئی خطا ہو گئی؟ کہا ملا عباس تیار ہو جاؤ، میرا آقا آ رہا ہے. سمجھیں شب جمعہ کو. اے ملا عباس میرا آقا آ رہا ہے. اسی دوران امام حسین تشریف لائے، کھڑے ہو گئے، ہاتھوں کو جوڑا، مولا کوئی خطا ہو گئی؟ امام حسین نے کہا ملا عباس پہلے تمہارا شکریہ، تم لوگ زیارت کو آئے، تم ہمارے مہمان ہو 3 دن. مگر اے ملا عباس تم کو یہ نہیں پتا تھا آج شب جمعہ ہے؟ کہا مولا اسی لیے ہم کربلا آئے تاکہ شب جمعہ مل جائے. کہا تم کو یہ بھی نہیں پتا کہ شب جمعہ کس کا نوحہ تھا پڑھا تم نے؟ کہا اکبر کا پڑھا ہے. کہا تم کو یہ پتا ہے کہ شب جمعہ میری دکھیاری ماں میرے پاس ہوتی ہے؟ ملا عباس تم اکبر کا نوحہ پڑھ رہے تھے، میری ماں تڑپ رہی تھی. یہ کون سا غم اہل بیت کا ہے عزیزو؟ یہ کون سا غم ہے؟ اکبر کا غم آسان نہیں ہے. راوی کہتا ہے کہ جو محرم امام حسین کا خیمے میں گیا اور چلا آیا. ایک وقت ایسا بھی عاشور کو آیا کہ خیمے کا پردہ بار بار گرتا تھا، اٹھتا تھا. راوی کہتا ہے پوچھا میں نے خیریت تو ہے؟ اب کون حسین کا محرم گیا ہے کہ بار بار کیوں پردہ گر رہا ہے؟ ایک مرتبہ گیا چلا آیا تھا، کوئی ایسا کون جانے والا گیا ہے؟ بتایا گیا جانے والا علی اکبر ہے.
جب نکلنا چاہتے ہیں کبھی جناب سکینہ دامن پکڑ لیتی ہیں، کبھی جناب رباب پکڑ لیتی ہیں، مت جاؤ اکبر، ارے حسین کا کیا ہوگا، کبھی زینب پکڑتی ہے، بھیا بیٹا جاؤ تو میرے بھائی کا کیا ہوگا. جب نکلنا چاہتے جانتے حسین پہ کیا گزرے گی. اللہ عاشور کو وہ وقت بھی آ گیا کہ جب ضعیف باپ نے جوان بیٹے کو رخصت کیا. یہ آپ نے سنا ہوگا کہ مڑ مڑ کے دیکھنے، جب مڑ کے دیکھا تو بوڑھا باپ چلا آ رہا تھا. یہاں یہ پڑھا جاتا ہے کہ امام حسین نے کہا ہوگا بیٹا کاش تم جب صاحب اولاد کی بات کرتے ہیں. علماء ہمارے بزرگ ہندوستان میں پڑھا کو کہتے تھے نہیں. جانتے ہیں یہاں وجہ کیا تھی؟ امام حسین پیچھے کیوں چل رہے تھے جناب علی اکبر کے؟ کہتے مینا کی قربانی کے آداب یہ ہیں، قربانی آگے آگے چلتی ہے، قربانی دینے والا پیچھے پیچھے چلتا ہے. حسین نے اپنی قربانی کو رخصت کیا، پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. اے خلیل آ کر دیکھو حسین کی قربانی کو، فخر ابراہیم ہے جو فخر اسماعیل کو بھیج رہا ہے. پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. ربنا تقبل منا ھذا القربان، پروردگار حسین کا یہ فدیہ قبول کر لے. اللہ جوان بیٹا میدان میں گیا. جناب زینب نے کہا رب فضا تم درے خیمہ میں بیٹھی رہنا، میرے بھیا کا چہرہ دیکھتی رہنا، اگر چہرے کا رنگ متغیر ہو جائے بدل جائے مجھے فوراً بتا دینا، میں مصلی عبادت پر جا رہی ہوں دعا کرنے اکبر کے لیے. زینب نے مصلی کو بچھایا، خیمے میں ہاتھوں کو اٹھایا، اے یعقوب تک یوسف کو پلٹانے والے میرے اکبر کی خیر کر دے. زینب دعا کر رہی تھی، اسی درمیان مقتل سے آواز آئی السلام علیک یا ابا عبداللہ. فضا دوڑی دوڑی آئی، اے شہزادی آقا کا چہرہ متغیر ہو گیا، حسین کا چہرہ بدل رہا ہے. اب جو زینب دوڑی در خیمہ پر آئی تو بھائی نظر نہ آیا. اے فضا میرا بھیا کہاں چلا گیا؟ شہزادی آقا کتنی جلدی گئے. اکبر کی آواز پہ حسین نے خیمے کا در چھوڑا. حسین مقتل کی طرف چلے. بس چند جملہ زحمت تمام کر رہا ہوں. حسین مقتل کی طرف چلے. کچھ دور چلے تھے حسین ایک مرتبہ زمین کربلا پر بیٹھ گئے. کہا میرے لال اب تیرے بوڑھے باپ کو کچھ نظر نہیں آتا، اب تم آواز دو حسین آواز کے سارے آ جائے. میرے برادر محترم کہتے ہیں حسین مرز کربلا میں بیٹھ گئے. آواز دی لیلا کا قمر شام کے بادل میں نہا ہے، تاحد نظر باپ کی نظروں میں دھواں ہے. ارے گر گر کے ہر ایک گام پہ کہتے تھے یہ سرور بتلا دے کوئی آ کے میرا لال کہاں ہے. کوئی بتانے والا نہ تھا. عرض کربلا میں بیٹھ گئے، کوئی تو بتا دے. جب آواز نہیں، کہا بیٹا تم ہی آواز دو، باپ آواز کے سہارے آ جائے گا. میں کہوں گا مولا اکبر سے یہ نہ کہیں کہ بیٹا تم بلند آواز سے بلاؤ حسین آ جائے، اس لیے کہ آواز کا تعلق سینے سے ہوتا ہے. ارے سینے اکبر میں برچی کا پھل ہے. آواز نحیف سی آ رہی تھی. حسین اکبر کے قریب پہنچے. فوضا خدہ علی خدہ، اپنے رخسار کو اکبر کے رخسار پر رکھ دیا. عجیب نوحہ پڑھنا شروع کیا. اکبر کو دیکھا. لقد استرحت یا بنیا، بار بار کہتے جاتے تھے ولدی علی ولدی علی، اے میرے علی اکبر کہاں ہو. جب قریب پہنچے فوضا خدہ علی خدہ، رخسار کو رخسار پہ رکھا. فرمایا لقد استرحت من ہم الدنیا وغمها، اے اکبر اب تو دنیا کے مصائب سے تمہیں نجات مل جائے گی. وبقی ابوک وحیدا فریدا، مگر اب تیرا باپ تنہا کیا کرے گا. زینب کی چادر بچاؤں، اصغر کو بچاؤں، اے اکبر حسین کیا کرے گا. بس عزیزو اسی دوران باپ بیٹی گفتگو ہو رہی تھی. کیا دیکھا امام حسین نے؟ علی اکبر بتانا نہیں چاہتے تھے، مگر امام حسین نے دیکھا کہ جناب علی اکبر بار بار ہاتھ کو سینے پر رکھ رہے ہیں. میرے لال خیریت تو ہے؟ اب مجبور ہو کر بتایا بابا ارے برچی کا پھل لگا ہے، ارے اب تو قیامت آ گئی، ملائکہ میں کوہرام ہو گیا. حسین نے عرض کربلا پہ ایک مرتبہ ہاتھ کو زمین کربلا پہ رکھا، آستین کو ہٹایا، سینے اکبر پہ ہاتھ رکھا. نجف کا رخ کیا ہوگا، حلال مشکلات. ارے باب خیبر اٹھانا آسان ہے، جوان کے سینے سے برچی کا پھل نکالنا یہ حسین کا امتحان ہے. اور یہ کہہ کے جب ایک مرتبہ برچی کا پھل نکالا، کربلا کے بوڑھے باپ نے وہ منظر دیکھا کہ ملائکہ میں کوہرام مچ گیا. حسین نے خود کو اکبر پہ گرا دیا. اے میرے لال میں تجھے حیات دینا چاہتا تھا مگر بچا نہ سکا.
آپ سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور سورہ توحید تلاوت فرما کر اپنے تمام مرحومین